طفیل بن عمر دوس قبیلے دا رہن والا اپنے شہر سے نکل کے مکے آن دا ارادہ کردا ہے ابو جہل نوں پتہ لگ جاندا ہے کہ طفیل بن عمر آ رہا ہے اے تے اپنے دوست قبیلے دا سردار ہے بڑا بڑا شاعر بھی ہے اگر نبی نوں مل لوے گا کہ نبی دا اثر ہو گیا مسلمان ہو جائے گا ابو جہل پہلا جا کے طفیل نوں مل لیندا ہے او طفیل اس نبی دے قریب نہ جائیں جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے اپنے بچے چھڑ دیندا ہے جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے اپنا خاندان چھڑ دیندا ہے جڑا کلمہ پڑھ لیندا ہے لڑائیاں پہ جاندیاں نے طفیل نے انہاں گلاں کیتیاں اینا دل پریشان کیتا طفیل کہن لگے میں اپنے کنا تے روئی پا لئی تاکہ محمد دی کلام میرے کان وچ نہ آوے طفیل کہن لگے تے دن گزر گئے کنا تے روح پایا ہوا ہے کان وچ درد کرن لگ پے او پھٹے منہ ابو جہل تیرا میرے کنا دے پردے بھی خراب کر چھڑے دی طفیل کہنے لگا میرے دل وچ خیال آیا او تو تے اپنے علاقے دا چودھری ہے تو تے بڑا بڑا شاعر بھی ہے تو تے بڑا سمجھدار ہے اگر چنگی گل ہوئی تے من لوی نہ ہوئی تے نہ منی کہنے لگا جی شام دا وقت ہے شام دا کوپنیری رات ہے کہنے لگے کہ میرے دل وچ خیال آیا کہ جا کے بیت اللہ دے قریب اگے پیچھے چکر لائیے کوئی ہوا چینج کریے ٹھنڈی ہوا رات دی لائیے کہ طفیل کہنے لگا جس ویلے میں بیت اللہ دے قریب گیا ہوا میں ایک آدمی دیکھیا ہے ہاتھ بن کے بیت اللہ دے سامنے کھلو کے اللہ دی عبادت پیا کردا ہے کہنے لگے میں پیچھے جا کے بیٹھ گیا میں قرآن سندا رہا او میں کہنا طفیل تو آپ ہی نہیں آیا تینوں رب نے بلایا ہے تینوں رب دی رحمت لے کے آئی ہے اج طفیل دے پاگ جاگن لگے دے اج طفیل دی قسمت جاگن لگی ہے اج طفیل دے وقت جاگن لگے نے اج طفیل نوں بلایا گیا ہے آپ ہی نہیں آیا طفیل کہنے لگے جس ویلے میں نبی دے پیچھے جا کے بیٹھ گیا وہ قرآن پڑھ دے رہے نے میں قرآن سنتا رہا ہاں قرآن کہندا ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا اللہ فرماتا ہے اگر میں قرآن پہاڑاں تے نازل کردا اے بھی ریزہ ہو کے ٹوٹ جاندے واہ انسان میں قرآن تیرے دل دے پہلا او لوئے مفوسی ہوں تیرا سینہ لوئے مفول بن گیا اے قرآن دے انسان دے دل دا حوصلہ ہے انہیں پورا قرآن سمایا ہے وگرنہ پہاڑ بھی ہے کہ قرآن کی برداشت نہ کرتے طفیل کہنے لگے جس ویلے میں قرآن سنیا اللہ نے دل دا سانو دور کر چھڑیا شرک دی بیماری دور ہو گئی بدعات طرح دیا دیواراں پٹ گدیاں جدوں میں کملی والے دا قرآن سنیا تے کہنے لگے انہاں سلام پھیریا میری اکھاں چ آنسو جاری نے اللہ دی قسم میں ہن بھی ایسے لوگ ویکھے نے مسلمان نہیں لیکن رب دا قرآن سن کے اکھاں چ آنسو جاری ہو جاندے نے اسی گناہ کر کے دل پتھر بن گئے نے او اللہ دی قسم پتھر بھی ایسے ویکھے گئے نے جنہاں چوں پانی نکلدا ہے او ساڈے دل نے پتھر ڈاڈے بن گئے نے ساڈے اکھاں چ بھی پانی نہیں نکلدا تو فیل کہنے لگے میں نبی دے پیچھے ٹر پیا میرے کملی والے اگے جا رہے نے میں قدماں دے پیچھے جا رہا ہاں اللہ اکبر کبیرہ دروازہ جا کے پاک پیغمبر نے بند فرما دیتا جب دروازہ کھٹکھٹایا دستک ہوئی میرے کملی والے نے مڑ کے دیکھیا بڑا خوبصورت نوجوان ہے بڑے اچھے لمبے قد والا ہے بڑیاں پیاریاں زلفاں والا ہے میرے آقا نے پوچھا کی گل ہے کہنے لگا حضرت صاحب گلاں پاک جو ہون گیاں پہلا کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو سبحان اللہ جو ہے کہ نہیں فرمایا گلاں پاک جو ہون گیاں کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لو میرے آقا نے پوچھا کی گل ہے اے یا رسول اللہ ابو جہل منوں ملے آئے انہیں میرے کنا جو روح تو چھڑے آئے ملاقات نہیں سی کرن دینا میں بڑی مشکل تانوں ویکھیا ہے راتی اٹھ کے تہاڈی زیارت کیتی ہے تانوں ویکھ کے دل نے گواہی دتی ہے محمد سچا محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اپنے کول بٹھا لیا گوڈیاں نال گوڈے ملا دیتے گئے ہتھاں وچ ہاتھ پے گئے او جدے ہتھاں وچ میرے کملی والے دے ہتھاں وچ جدا ہاتھ آ جائے اونوں دور
کون کر سکتا ہے؟ میرے کملی والے نے کلمہ پڑھایا مسلمان، توجہ، کملی والے نے کلمہ پڑھایا مسلمان کر دیتا۔ تے جدوں سلطان باہو صاحب نو پتہ لگا کہ طفیل بن عمرو دوس قبیلے دا انج مسلمان ہو گیا ہے، تے حضرت صاحب فرمان لگے ہور دوانا او دل دی کاری تے کلمہ دل دی کاری تے کلمہ دور او زنگار کریں دا تے کلمہ کلمہ ہٹ پسار